قومی اسمبلی عبدل رشید گوڈیل نے کہا ہے کہ حق پرست قیادت عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے، تعمیر و ترقی کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ رکن قومی اسمبلی ساجد احمد نے کہا ہے کہ عوام کا معیار زندگی حل کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی سید وسیم حسین نے کہا ہے کہ منتخب نمائندے سندھ بھر کی عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ رکن قومی اسمبلی فرحت خان کا ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی نذیر لاکھانی کے ہمراہ نارتھ ناظم آباد میں ڈی واٹر پمپس کا دورہ۔ صوبائی وزیر نثار پنور نے کہا ہے کہ ملازمین کی حوصلہ افزائی کرنے کا مقصد ان کی آئندہ بھی محنت، لگن اور جانفشانی سے اپنا فریضہ انجام دینے کی کاوش کو جاری رکھنا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے میونسپل کمشنر متانت علی خان نے کہا ہے کہ سی اے پی ایل سی کے تعاون سے شہر کے مختلف مقامات پر 800 پبلک ٹوائلٹس بنائے جائیں گے۔ کمشنر کراچی روشن علی شیخ نے ڈپٹی کمشنر ویسٹ عمر خان لغاری کے ہمراہ منگو پیر میں فٹ بال ٹورنامنٹ کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ کا میونسپل کمشنر عمران اسلم کے ہمراہ اورنگی زون میں بنارسی مارکیٹ تا اورنگی تھانہ ڈبل ٹریک روڈ کے تعمیراتی کام کا معائنہ۔ بلدیاتی خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید، بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ رکن قومی اسمبلی عبدل رشید گوڈیل نے کہا ہے کہ حق پرست قیادت عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے، تعمیر و ترقی کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ ڈی ایم سی شرقی کے مختلف علاقوں میں روڈ کی استرکاری کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حق پرست قیادت عوام کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے، بنیادی ضروریات جو عوام کا حق ہے جس سے وہ ہمیشہ محروم رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد تحریک الطاف حسین کی ہدایت پر عوام کی ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہر سطح پر اس سلسلے میں بات چیت کر کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر شفیق الرحمان نے بتایا کہ سولجر بازار، نشتر پارک اور اطراف میں تقریباً 4 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی و تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ساجد احمد نے کہا ہے کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے اور ان کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ ملیر کے مختلف علاقوں میں M&A فنڈ سے جاری روڈ کارپیٹنگ اور CC فلورنگ کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حق پرست نمائندگان کے ترقیاتی کاموں نے دیہی اور شہری علاقوں کی تفریق مٹا دی ہے۔ کل تک جو ملیر کراچی کا غیر ترقی یافتہ اور دیہی علاقہ تھا، آج جدید شہری سہولیات سے آراستہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ باہمی مشاورت سے ترجیحات کا تعین کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبوں کی تکمیل عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ساجد احمد نے کہا کہ عوام کے مسائل کا اگر کسی کو ادراک اور احساس ہے تو وہ منتخب نمائندے ہیں جو شب و روز عوامی سہولیات کی فراہمی میں مصروف عمل ہیں۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر مختار علی پلیجو کا کہنا تھا کہ بلدیہ ملیر کی تعمیر و ترقی میں حق پرست نمائندوں کا کردار تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی کاوشوں سے ملیر کے رہائشیوں کے بے شمار مسائل حل کیے گئے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی سید وسیم حسین نے کہا ہے کہ حق پرست نمائندے اور وزراء سندھ بھر کی عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ گزشتہ 64 سالوں سے ملک کی مظلوم عوام مسائل و مصائب کی چکی میں پس رہی ہے، مگر انہیں آج تک کسی نے ان کے بنیادی حقوق فراہم نہیں کیے۔ MQM ملک بھر بالخصوص سندھ کے غریب و مظلوم عوام کی ترقی و خوشحالی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد شہر قائد تحریک کے چاہنے والوں کا شہر ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنا حق پرست نمائندوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ حق پرست قیادت حیدرآباد شہر کے مسائل سے بخوبی واقف ہے۔ وسیم حسین نے کہا کہ شہر کے دیگر چھوٹے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی تمام تر توانائی بروئے کار لائیں گے اور حق پرست قیادت کی کوششوں سے جلد حیدرآباد کی رونقیں بحال ہوں گی اور شہر میں ترقی و خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ رکن قومی اسمبلی فرحت خان نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی نذیر لاکھانی کے ہمراہ نارتھ ناظم آباد میں ڈی واٹر پمپس کا دورہ کیا۔
बल्दिया अवस्थी नॉर्थ नाजाबाद जोन के तहत डी वाटरिंग पंप की खरीदारी के बाद रुकन कौमी असम्बली फरत खान, एडमिनिस्ट्रेटर नजीर लखानी, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर अब्दुल कय्यूम खान, फोकल पर्सन अख्तर रजा और अफसर सेहत गौस मुहिउद्दीन के हमरा पंप का मुआयना करते हैं। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नजीर लखानी, अफसर सेहत गौस मुहिउद्दीन ने रुकन कौमी असम्बली फरत खान को पंप की इफादियत के बारे में तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर पंप के जरिए पानी की निकासी के हवाले से तजर्बाती कामों का भी रुकन कौमी असम्बली फरत खान ने मुआयना किया। जबकि इस मौके पर मेट्रो वन को बताते हुए कहा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर है, आप जरा देखिए कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर बनाई है कि एक जगह से पानी को सक करके और दूसरी जगह डाल दी जाए। तो जो पानी जमा हो जाता है बाज़ औक़ात बारिशों में खास तौर से, तो ये उसकी निकासी के लिए किया गया है। अगर कभी अंडरपास के अंदर पानी जमा हो जाए तो राइट अवे उसको सक करने के लिए ये चीज इन्होंने बनाई है। मैं इसके ऊपर इन तमाम लोगों को जिन्होंने किस्सो बनाया है, मैं समझता हूँ ये मुबारकबाद के हकदार हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर नजीर लखानी ने बताया, हमने जो है डी वाटरिंग पंप जो है वो लगाया है और जो कहीं पर भी ज्यादा अगर पानी जमा हो जाए तो इमीडिएटली जो है उसको चेंज कटाया, अच्छा खासा पानी एक वक्त में निकाल सकता है। तो इसी तरह के हमारी कोशिश है कि कम से कम 4 तो हमारे पास हों और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि बारिश से पहले 4 हमारे पास इस तरह के हों कि जो एटलीस्ट जो है वो हमारे अंडर पासेस हैं उनके ऊपर रख दिया जाए कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जितने अहम एरिया हैं और वो आपको पता है कि उसकी वजह से उसमें स्टेगनेट हो जाते हैं, स्टकअप हो जाती है, पब्लिक भी और ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। तो उस हवाले से हमने किए। बाकी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 30 से करीब पंप है चारों जोन के मिलाकर। आज बल्दिया वस्ती यकीनन रेन इमरजेंसी में जिला वस्ती में बारिश में ट्रैफिक की रवानी को जारी रखने के लिए अमली इक़दाम कर रही है, जो कि यकीनन एहसान इक़दाम है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन, कराची। सूबाई वजीर निसार पंवर ने कहा है कि मुलाजमीन की हौसला अफजाई करने का मकसद उनके आइंदा भी मेहनत, लगन और जांफशानी से अपना फरीजा अंजाम देने की काविश को जारी रखना है। बल्दिया मलीर में मुलाजमीन की कारकर्दगी के एतराफ में अफसरान और मुलाजमीन में तारीफी असनाद की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी उसूल तो ये है कि मजदूर की मजदूरी का सिला उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया जाए। ऐसी तकारीब के इनेकाद से मुलाजमीन में अपने फ़राइज़ मजीद मेहनत, लगन और ईमानदारी से अंजाम देने का जज्बा पैदा होता है। उनका कहना था कि आज हमारे सामने वो टीम मौजूद है जिसने हर मुश्किल वक्त में अपने काम को न सिर्फ फर्ज समझकर अदा किया बल्कि वो भी कर दिखाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर मुख्तार अली पलीजो ने कहा कि ईद उल अज़हा पर बल्दिया मलीर की 150 मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम ने 12 लाख अफराद को सहूलियात फराहम की, जो खुद एक मिसाल है। उनका कहना था कि मुलाजमीन ने ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम की तातीलात में भी अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देकर अवाम को सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाया। बाद सूबाई वज़ीर निसार पंवर, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर मुख्तार अली पलीजो और दीगर अफसरान और मुलाजमीन में तारीफी असनाद और एजाजिया शील्ड्स तकसीम की गईं। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने कहा है कि CPLC के ताउन से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 800 पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। सिविक सेंटर कराची में पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम DMCs ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए मकामात की निशानदही कर दी है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची ने भी इन मकामात का तयन कर लिया है जहाँ ये टॉयलेट्स तामीर किए जाएंगे और जल्द ही इस मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज किया जाएगा। उनका कहना था कि तमाम टॉयलेट्स को साफ सुथरा रखने की गर्ज से मल्टीनेशनल कंपनियों को इश्तिहारी मुहिम के जरिए आमदनी का जरिया बनाया जाएगा, जबकि दिलचस्पी रखने वाले अफराद को ठेका भी दिया जाएगा। मतानत अली खान ने कहा कि गवर्नर सिंध के हिदायत पर शुरू होने वाले मंसूबे पर जल्द ही CPLC के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे और जल्द ही शहरियों को पब्लिक मकामात पर टॉयलेट्स फराहम करेंगे। इजलास में सीनियर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर शौकत जमान, 5 DMCs के आला अफसरान और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और CPLC के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट कुंवर खान लगारी के हमरा मंगो पीर में फुटबॉल टूर्नामेंट के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अजीज आरिफ की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख डिप्टी कमिश्नर गवर अली लगारी के हमरा मंगो पीर फुटबॉल ग्राउंड पहुंचते हैं तो इनका जबरदस्त इस्तकबाल किया जाता है, जहां कमिश्नर कराची रोशन अली शेख और डिप्टी कमिश्नर गवर अली लगारी का दोनों टीमों के खिलाड़ियों से तारुफ करवाया जाता है और यहां जारी टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने खूबसूरत खेल का मंजर पेश किया। वहीं कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर रोशन अली शेख असिस्टेंट कमिश्नर और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी करते हुए दिखाई दिए, जबकि इस मौके पर कमिश्नर कराची रोशन अली शेख और डिप्टी कमिश्नर गवर लगारी को अजरक पहनाई गई। वहीं कमिश्नर कराची को शील्ड भी दी गई, जबकि इस मौके पर कमिश्नर कराची रोशन अली शेख ने साफियों को बताया, ये जो छोटे छोटे बच्चे और इतने हर कौमियत के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, बच्चे हैं और
ریئلی آپ کو ایک پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں جو ساری قومیتیں ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے پھول ہیں جو بن کے ایک جو ہے نا گلدستہ بناتے ہیں. یہ اگر کسی نے پاکستان میں پاکستان کی ملٹی نیشنل کیمسٹری دیکھنی ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو وہ یہاں کے دیکھے. ڈپٹی کمشنر ضلع غربی گھور علی لغاری سندھ حکومت کی کھل کر ترجمانی کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور آج نوجوانوں کی جس طرح حوصلہ افزائی کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک ایسا اقدام ہے. کیمرامین آصف سعید کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ نے میونسپل کمشنر عمران اسلم کے ہمراہ اورنگی زون میں بنارسی مارکیٹ تا اورنگی تھانہ ڈبل ٹریک کے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کا کہنا تھا کہ افسران جاری تعمیراتی کام کی رفتار میں مزید تیزی لانے کے ساتھ ساتھ بہترین مٹیریل استعمال کریں. ڈبل ٹریک روڈ کی تعمیر عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا جسے پورا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ علاقہ بنارسی کام کے حوالے سے نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک میں شہرت رکھتا ہے، بنارسی کام کی صنعت کو مزید وسعت دینے اور یہاں خریداری کے لیے آنے جانے والوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈبل ٹریک روڈ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عوام کو روزگار کی فراہمی کے مزید مواقع بھی میسر آ سکیں. قمر شیخ نے کہا کہ روڈ کی تعمیر سے جہاں بنارسی کام کو مزید ترقی ملے گی وہیں عوام کو بہترین سفری سہولیات دستیاب ہوں گی. میونسپل کمشنر نے انجینئرز اور ٹھیکیداروں کو ہدایت کی کہ عوامی سہولیات کی فراہمی کے عمل میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی. تعمیراتی عمل کو مقررہ میعاد میں مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیار اور کوالٹی پر بھی خاص توجہ دی جائے گی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی نعیم الحق آفندی نے شاہ فیصل کالونی میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. اہلیان شاہ فیصل کالونی کو حق پر اراکین اسمبلی اقبال محمد علی خان، نشاد ضیاء قادری، ڈاکٹر ندیم مقبول جہاں اپنے فنڈ سے لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہیں بلدیہ شرقی کے ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی بھی ٹاؤن کے دستیاب فنڈ سے سہولتوں کی فراہمی کے لیے مصروف ہیں. اور A1 ہسپتال سے شمع سینٹر کے سامنے عقب میں اندرونی سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کو جہاں شروع کیا گیا تھا وہیں ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی نے فوکل پرسن اسلم پرویز کے ہمراہ سڑک کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کیا، جہاں فوکل پرسن اسلم پرویز نے ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی کو بریفنگ دی، جبکہ سڑک کی تعمیر کے بعد بھی ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی نے فوکل پرسن اسلم پرویز کے ہمراہ لوگوں کو بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا. جبکہ ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی نے فوکل پرسن اسلم پرویز کے ہمراہ 1886 میں بننے والے نور الدین گوٹ پہنچ کر یہاں بھی پہلی بار سیور سسٹم ڈالنے کے بعد پہلی بار ہونے والی CC فلورنگ کے کاموں کا بھی معائنہ کیا، جہاں ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی نے فوکل پرسن اسلم پرویز کے ہمراہ نور الدین گوٹ کی مختلف گلیوں میں جا کر فراہم کی جانے والی بلدیاتی سہولتوں کا جائزہ لیا. وہیں فوکل پرسن اسلم پرویز نے ان کو کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا، جبکہ علاقے کی خواتین بھی آج صاف ستھرے ماحول میں لوڈ شیڈنگ کے باعث باہر بیٹھی ہوئی تھیں. جبکہ ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی نے فوکل پرسن اسلم پرویز کے ہمراہ موریہ خان گوٹ پہنچ کر یہاں بھی شاہ فیصل زون کے فنڈ سے تعمیر کی گئی اندرونی روڈوں کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کیا. یہاں بھی فوکل پرسن اسلم پرویز نے پہلی بار اندرونی سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی کو آگاہ کیا، جہاں اب بارشوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جبکہ ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی نے فوکل پرسن اسلم پرویز کے ہمراہ الفلاح سوسائٹی میں 2 ایکڑ پر بنائے گئے حسرت موہانی پارک کا بھی دورہ کیا. یہاں خوبصورت فاؤنٹین کے ساتھ ساتھ کینوپی اور بچوں کے لیے خوبصورت پلے لینڈ بھی بنائے گئے ہیں. وہیں پارک میں موجود منی زو کا بھی ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی جہاں معائنہ کرتے ہیں وہیں فوکل پرسن اسلم پرویز انہیں منی زو کے پرندوں اور پنجروں کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے دکھائی دیے، جہاں ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی نے پنجرے میں استعمال ہونے والے مٹیریل کو بھی چیک کیا. جبکہ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر باغات کریم الدین پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور چرند پرند کو شدید گرمی میں پانی کی فراہمی کو تسلسل سے جاری رکھنے کی ہدایت کی. جبکہ ایک مور پانی کی عدم فراہمی پر ایڈمنسٹریٹر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اونچائی پر چڑھ گیا. بلدیہ شرقی کے ایڈمنسٹریٹر نعیم الحق آفندی نے ٹھنڈی مشین کے بجائے شاہ فیصل کالونی کے گلی محلوں میں 5 گھنٹے طویل دورے میں یقیناً انسانوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ چرند پرند کی بھی جو خدمت کی وہ یقیناً ایک بہترین انسان ہونے کا بھی ثبوت ہے. کیمرہ مین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ مونسون کی متوقع بارشوں کے پیش نظر افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر کے ڈیوٹیاں 24 گھنٹے کر دی گئی ہیں. اپنے دفتر میں متوقع بارشوں کے پیش نظر انتظامات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر افسران و ملازمین 3 شفٹوں میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے. ہر شفٹ میں 4 انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز اور سینیٹری اسٹاف بلدیہ جنوبی کی جانب سے قائم کیے جانے والے شکایتی مراکز پر موجود ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ متوقع بارشوں کے پیش نظر تمام برساتی نالوں کی صفائی کا کام پیشگی مکمل کر لیا گیا ہے.
محمد رئیسی نے افسران کو ہدایت کی کہ بارشوں سے قبل تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے جائیں تاکہ بارشوں کے دوران کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ جنوبی کی حدود میں جہاں کہیں بھی مین ہولز ہوں ان کو جلد از جلد پر کیا جائے، جبکہ پمپنگ اسٹیشنز اور فراہمی آب پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر سلیم جوکھیو، ایس ای رحمت اللہ شیخ اور دیگر محکمہ جاتی افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی ڈاکٹر سیف الرحمان نے طلبہ و طالبات کی بنائی ہوئی اشیاء کی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ نارتھ کراچی میں پبلک اسکول اینڈ کالج میں معصوم طلباء و طالبات نے ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کے اعتراف میں نمائش کا اہتمام کیا، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان، پرنسپل جمیل عثمانی، اسسٹنٹ کمشنر شجاعت حسین، الطاف علی اور چیئرمین پرائیویٹ اسکول خالد شاہ کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے مختلف اسٹالوں کا دورہ کیا، جہاں طالبات نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو ڈپٹی کمشنر کو گفٹ بھی کیے، جبکہ معصوم طلباء و طالبات کی طرف سے بنائے گئے یہ چھولے یقیناً اسسٹنٹ کمشنروں کے لیے ہی تھے۔ تاہم ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے اس موقع پر میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا، بہت ہی اچھا فیئر تھا جس میں انہوں نے ہاتھ سے بنائے ہوئے پرسز، پنکھے، کپڑے اور اس طرح کی بہت ساری جو پوٹریز ہوتی ہیں وہ کینڈلز بنائی تھی، جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آج کل کے کس قدر اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو تقریب تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ پبلک اسکول اینڈ کالج کس طرح سے ترقی کر رہا ہے کہ یہاں کے بچوں نے بورڈ کے ایگزام میں نمایاں کارکردگی کی، اور اس کے علاوہ یہاں کے بچے یو ایس اے میں 6 مہینے وہاں کے اسکول میں پڑھ کر بھی آئے، اور ابھی ایک بچی انشاءاللہ اگست میں جا رہی ہے۔ تو اس اسکول کو پنپنے کے لیے بہت محنت کی جاتی ہے تاکہ یہ نہ صرف کراچی شہر کا بلکہ صوبہ سندھ اور پاکستان کا ایک ایسا تعلیمی درسگاہ ہو جہاں سے نکل کے بچے نہ صرف پاکستان ہے بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کریں اور اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ایک راحت کا سبب بنے۔ جبکہ خالد شاہ کا کہنا تھا کہ میں نے اس کو اسکول ہوتے ہوئے دیکھا، کالج ہوتے ہوئے دیکھا، اور میری اب یہ خواہش ہے کہ یہ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کرے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اسکول یونیورسٹیز بن رہی ہیں، یہ تو بڑی آئیڈیل پلیس ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسکول ہمیشہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے، اور میں بڑا پر اعتماد انداز میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کراچی کے بہترین اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی ڈاکٹر سید سیف الرحمان آج بھی طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے، جس سے یقیناً طلباء و طالبات اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ کیمرہ مین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو ون کراچی۔ بلدیات کے حوالے سے خبریں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metro-1.tv۔ رباب اکبر اور نیوز